بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو کسی نے کہا مولانا شیطان، کسی نے کہا مولانا نفس۔ میں نے کہا نہیں، نہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، نہ سب سے بڑا دشمن نفس ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی اپنی جہالت ہے۔ بڑے سے بڑا شیطان کھڑا ہو جائے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ کس چیز کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ بھائی ابراہیم کو گمراہ نہیں کر پا رہا، کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ اہل بیت کو گمراہ نہیں کر پا رہے، کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ علم کی وجہ سے۔ کہ کسی نے میرے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ امام نے ایک مثال دی اسے۔ مولا نے کہا اگر رستے پہ نالی میں گندگی پڑی ہو، نجاست پڑی ہو، اور تجھے لاکھوں روپے دیا جائے کہ اس نجاست کو کھاؤ، کھاؤ گے؟ کہا مولا لاکھوں تو کیا کروڑوں بھی دیے جائیں، میں نجاست کو نہیں کھاؤں گا۔ کہ سوال یہ نہیں کہ نہیں کھائے گا، سوال یہ ہے کیوں نہیں کھائے گا؟ کہ مولا کیونکہ مجھے اس کی حقیقت کا پتہ ہے، یہ بدبودار چیز ہے، یہ رذیل چیز ہے، یہ نجس چیز ہے۔ کہ جس طرح اس نجاست کی حقیقت تمہارے سامنے آیا ہے، اسی طرح گناہ کی حقیقت ہمارے سامنے آیا ہے۔ جس طرح 14 معصومین ہیں، اب یہ والی عصمت تو مثلا حضرت عباس کے پاس نہیں، سیدہ زینب کے پاس نہیں، لیکن یہ بھی معصوم ہے۔ ان کی عصمت اکتسابی ہے، ان کو اللہ نے عطا کی ہے، انہوں نے علم کے ذریعے سے اپنی عصمت کو کیا کیا ہے؟ کسب کیا ہے۔ آپ کے ایسے ایسے مراجع، آپ کے ایسے ایسے عرفاء جن کو لوگوں نے زندگی میں کبھی گناہ صغیرہ تو کیا مکروہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ کیسے اس درجے پہ پہنچے کہ امام زمانہ شیخ مفید کو کہیں کہ میرے بھائی شیخ مفید، امام حسین کہیں میرے بھائی حبیب ابن مطہر، بھائی کا لقب دیں۔ کچھ تو کیا ہوگا نا کہ سلمان و منا اہل البیت، علم اتنا آ گیا، بصیرت اتنی آ گئی، اب یہ بندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ بچوں کو، جوانوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ علم کی طاقت دیکھو کتنی ہے، اور جہالت انسان کو کس بدبختی میں ڈال دیتی ہے۔ مثال دوں، علم اور جہالت۔ اب جتنا مجمع یہاں پہ موجود ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی قبر کہاں ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، مولا کی قبر کہاں ہے؟ نجف۔ اگر میں اس منبر پر بیٹھ کر قسم کھا کے کہوں کہ مولا کی قبر کربلا میں ہے، کوئی مانے گا؟ سر پہ قرآن رکھوں، کوئی مانے گا؟ ہاں، کوئی کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بولے کہ بھائی کربلا میں ہے، کوئی مانے گا؟ کیوں نہیں مان رہے؟ ہاں، کون روک رہا ہے آپ کو ماننے سے؟ آپ کا علم آپ کو روک رہا ہے۔ آپ کے پاس نالج ہے، اب بڑے سے بڑا مولوی بڑے سے بڑا امامہ رکھ کے بھی آ جائے، بڑی سی بڑی قسم بھی کھائے، بڑے سے بڑا قرآن بھی سر پہ رکھ لے اور بولے بھی، آپ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے، کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے؟ علم ہے۔ سفین والے گمراہ ہو گئے نیزوں پہ قرآن کو دیکھ کر، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ لیکن عمار کبھی گمراہ نہیں ہوا، مالک کبھی گمراہ نہیں ہوا، کیونکہ کیا تھا؟ علم تھا۔ اب آتے ہیں جہالت کی طرف۔ آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ شاہ عباس کی قبر کہاں ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ نہیں پتا۔ اب مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں۔ اب یہاں سے کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے، اب جو پتا میں دوں گا اسی پتے پہ آپ چلو گے۔ یہ جو منبر پہ بڑے بڑے ذاکر آ کے کبھی یہاں کی قسمیں کھاتے ہیں، کبھی یہاں کی قسمیں کھاتے ہیں، مجمع مانتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کیوں اسے گمراہ کر پاتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں مفتی صاحب جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے، مفتی صاحب فتویٰ دیتے علم کے نیچے سے گزرو گے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ مان لیتا ہے اور نکاح توڑ کے بھی آ جاتا ہے اپنا، کیونکہ اس بدبخت کے پاس کیا نہیں ہے؟ علم نہیں ہے، اور مفتی کو پتا ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے۔
مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے تفسیر قرآن نہیں پڑھی، کوئی بھی آیت اٹھا کے اپنی منمانی تفسیر کر کے چلا جاؤں گا، مجمع بھی واہ واہ کر کے گھر خوش ہو کے سو جائے گا، کیونکہ کسی کو نہیں پتا۔ اس سال ہم کربلا گئے، ایک ذاکر صاحب نے کراچی کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، کہ جس کراچی کے مجمع کو ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا مجمع ہے، لیکن آج عالم یہ ہے اسی کراچی میں ایسے ایسے لوگ ممبروں پہ آ رہے ہیں۔ پہلے تقدس تھا ممبر کا، ہاں؟ اب پتہ ہی نہیں، وہ جو پنجاب کی وبا بیماریاں وہ یہاں بھی آج کل کیا کرتی جا رہی ہیں، سرایت کرتی جا رہی ہے۔ پہلے کراچی قطب ہوا کرتا تھا پاکستان کا، کہ یہاں جو منج کے باہر نکلتا تھا پھر وہ پوری دنیا میں جا کے علم پھیلاتا تھا۔ کہ انہوں نے کیا کیا، حدیث قصہ میں دلیل دی کہ کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بابا ہیں اور ان کے بچے ہیں۔ کہ اب کیونکہ بنوہا ہے جمع کا صیغہ، اور جمع شروع ہوتا ہے 3 سے، اور چادر کے نیچے 2 تھے، تو کہا تیسرے حضرت عباس۔ مجمع نے نعرہ حیدری لگانا شروع کر دیا کہ اب حدیث قصہ اور چادر کے نیچے حضرت عباس بھی، جبکہ سن رہے ہیں کہ یہ نسبت سیدہ کی طرف ہے اور سیدہ کے بیٹوں کی طرف ہے۔ جب جمع کا صیغہ آتا ہے تو یہ 11 اماموں کے لیے ہے، کہ 2 تمہیں نظر آ رہے ہیں، باقی جو نسل میں آئیں گے وہ بھی معصوم اور صاحب عصمت ہے، معصوم 14 ہیں۔ کتنی بھی فضیلت ہو غازی عباس کی، سیدہ زینب کی، آپ یہ نہیں بول سکتے وہ ان 14 معصوموں میں ہیں۔ ہم معصوم ہیں وہ، لیکن ان کی عصمت اکتسابی ہے۔ 14 معصوم اور اماموں کی عصمت لدنی ہے، مطلب اللہ سے عطا کردہ عصمت ہے۔ پھر تو جتنے بھی معصومین کے بچے ہیں آپ سب کو بول دو، سارے کے سارے کیا ہیں، اس 14 کی عصمت میں آتے ہیں۔ پھر ہم میں اور اہل سنت میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ انہوں نے 1 لاکھ صحابیوں کو کیا بنا دیا، معصوم بنا دیا۔ پھر ہم بھی کہیں کہ جتنے بچے تھے، جو فضیلت جس کی ہے وہ اس کے لیے کیا کی جائے، رکھی جائے۔ کہیں یہ ایک عادت بن گئی ہے مجمع کے مزاج کی، کہ جب تک مجمع واہ واہ نہیں کرے گا، جب تک میں حضرت عباس کو امام حسین تک آ کے نہیں ملاتا اور مولا علی کو جب تک خدا سے نہیں ملاتا تب تک مجمع واہ واہ نہیں کرے گا۔ بھائی جس کو جو مقام خدا نے دیا ہے وہی مقام انسان کو کیا کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ جو امیر المومنین کا مقام ہے، اگر وہ مقام جو فضیلت امیر المومنین ہے، سارے بچے امیر المومنین کی، ایون جو 11 امام ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ جو ہماری بابا کی فضیلت ہے وہ ہماری فضیلت نہیں ہے۔ اب اس میں کسی کی فضیلت کم تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کسی کو علی بنایا، کسی کو حسن بنایا، کسی کو حسین بنایا، ہر کسی کی اپنی فضیلت ہے۔ یہ تو بالکل ایسے کوئی مومن بولا آپ امام حسین کو سید الشہداء بول رہے ہیں اور امام رضا کو سید الشہداء نہیں بول رہے، تو وہ امام رضا کی آپ مقام کو نیچے لا رہے ہیں۔ نہیں بندہ خدا، ہر امام کا لقب ہے۔ امیر المومنین مولا علی بھی ہے، امیر المومنین امام حسن بھی ہے، امیر المومنین امام حسین بھی ہے، لیکن وہ خود جب یہ کہیں کہ یہ لقب بس ہمارے بابا علی کے لیے مختص ہے، ہمیں بلانا ہے تو یا امام یا مولائی یا ابن رسول اللہ، ہمارے اپنے القاب ہیں، ان سے پکارو۔ ہر معصوم کا اپنا لقب ہے۔ ہاں گناہ نہیں ہے، لیکن انسان اسی فضیلت کو بیان کرے جو فضیلت معصومین نے یا قرآن کی احادیث میں یا روایات میں۔ اب ایک بندہ جو حوزے میں نہیں پڑا، جس علم دین حاصل نہیں کیا، وہ نحوی بحثوں کو لا کے بٹھا دے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ بھائی تجھے پتا ہے جمع کا صیغہ ہے، سیستانی صاحب کو پتہ نہیں لگا، آغا بہجت کو پتہ نہیں لگا، آغا مکارم کو پتہ نہیں لگا، آغا خوئی کو پتہ نہیں لگا، جنہوں نے گرامر پڑھائی، جنہوں نے لکھائی۔ تو اگر خدا جمع، کبھی کبھی لفظ جمع احترام کے لیے بھی آتا ہے، کہ میں کہوں تو آ جا یا کہوں آپ آ جائیے، ہاں؟ یا وہ آئے تھے۔ ہم کبھی کبھی احترام کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو عربی کے اپنے آداب ہوتے ہیں، لیکن صرف مجمع کی واہ واہ کے لیے۔ اور مجمع بھی واہ واہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ مجمع کے پاس کیا نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ کہ میں نے کہا کہ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ شاہ عباس کی قبر کہاں ہے، اب مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے، جو پتا میں دوں گا اسی پتے پہ آپ چل پڑو گے۔ اب میں نے باب العلم کے ممبر سے بول دیا کہ شاہ عباس کی قبر
بالفرض مثلاً کاشان میں ہے، آپ چلے گئے ایران، کسی ایرانی کو کہا کاشان لے چلو، اس نے کہا کیا جا کے کرنا ہے؟ آپ نے کہا شہباز کی قبر پہ جانا ہے۔ ڈرائیور صاحب نے کہا کہ جناب شہباز کی قبر تو وہاں، آپ نے کہا نہیں کیسے نہیں ہے، مولوی صاحب نے بولا ہے ہم نے تو جانا ہے۔ اب آپ وہ بحث کرے گا، آپ مانو گے نہیں کیونکہ مولوی نے بولا ہے، اب کیونکہ اس کے مفتی نے بول دیا نا علم کے نیچے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، آپ جتنی بحث کرو بھائی نہیں ہوتا، وہ کہے گا مفتی صاحب نے بولا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ خوارج کیوں بنے؟ اپنی جہالت کی وجہ سے۔ سلمان کیوں بنا؟ اپنے علم کی وجہ سے۔ تبھی فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، در علی پہ وہی آتا ہے جو جستجو کرے اور علم حاصل کرتا ہے، پھر وہ شیعت علی بن ابی طالب بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔